بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے، کنیت ابو الحسن ہے، یعنی جو مولا کائنات کی کنیت ہے ابو الحسن، وہی کنیت ہے ہمارے ساتویں امام کی۔ تو نام ہے موسیٰ، لقب ہے کاظم۔ تین لقب امام کے بڑے مشہور ہیں، ہمارے اس امام کے تین لقب ہیں۔ ایک لقب ہے العبد الصالح، اللہ کا سب سے نیک بندہ، العبد الصالح، اللہ کا نیک بندہ۔ یہ عبد الصالح بھی امام کا ایک لقب ہے۔ اسی طرح امام کا دوسرا لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج، حاجتیں پوری کرنے کا دروازہ، جہاں ہر حاجت پوری ہو۔ اب میں ماشاءاللہ میرے حساب سے جتنے لوگ آئے ماشاءاللہ بہت اچھے آ گئے، تو اب جملہ آپ سنیے اور ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، چونکہ بڑا عشق امام آپ کو یہاں کھینچ کے لایا ہے، تو جملہ سنیے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ دیکھیے، آپ نے آزاد لوگوں کو حاجتیں کرتا ہوا بہت دیکھا ہے، لیکن جو قید میں رہ کے دنیا کو آزاد کر دے، جو قید میں رہ کے دنیا کو آزاد کر دے، جو قید میں رہ کے خلق کو آزاد کر دے، اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ خود 14 سال تو سب نے لکھا، 14 سال قید میں رہے امام علیہ السلام۔ 14 سال یہ کہنے میں بڑا آسان ہے، پھر سوچئے اور غور فرمائیے۔ آپ قید میں رہے مگر باب الحوائج رہے، جس کو کوئی پریشانی ہوتی امام کے پاس آتا، حاجت پوری ہو جاتی، امام سے دعا کرتا، حاجت پوری ہو جاتی۔ خود خطیب بغدادی، علماء اہل سنت ہمارے بھائی کے بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی تھی تو میں روزے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ جاتا تھا، اپنی پریشانی کا ذکر کرتا تھا، میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ وہ لکھتے ہیں۔ اور بعد میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت کے ایک ہی بچہ تھا، وہ قید کر لیا گیا، بادشاہ نے قید کر لیا۔ اب جب قید ہو گیا وہ بچہ، ماں کو خبر دی گئی تیرا بچہ قتل کر دیا جائے گا، قید میں چلا گیا، تو رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، اپنے گھر سے نکلی روزے امام کاظم علیہ السلام کی طرف، باب الحوائج کے روزے کی طرف چلی۔ اب دیکھیں وہ عالم لکھ رہا، میں نے حوالہ دیا آپ کو کتاب کا، وہ لکھتے ہیں کہ وہ چلی، جیسے ہی چلی تو 4-5 آدمی اس کو، 10 جوان لڑکے ملے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا گرفتار کر لیا گیا۔ کہا تو کہاں جا رہی ہو، کس سے مدد کے لیے جا رہی ہو؟ کہا روزے پہ جا رہی ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، اپنا حال کہنے، تاکہ میرا بچہ آزاد ہو جائے۔ ان میں سے 3-4 جوان لڑکوں نے کہا جو خود ہی قید میں مرا ہو وہ تیرے بچے کی کیا مدد کرے گا؟ اب عزیزو، یہ ہے محبت اہل بیت۔ فوراً گئی دروازے امام پہ، جا کے زری کے پاس کہتی ہے مولا مجھے اس بات کا اب صدمہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا قید میں ہے، مگر اس بات کا صدمہ اب ہو رہا ہے کہ آپ کی طاقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی طاقت پر اعتراض کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خود قید میں مرا ہو وہ کیسے کسی کو آزاد کر سکتا ہے؟ اور اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا پالنے والے اللہم بحق المقتول فی الحبس، پالنے والے جو قید میں دنیا سے رخصت ہوا تھا، تجھے اسی کا واسطہ میرے بیٹے کو آزاد کر دے۔ ابھی گھر آئی نہیں تھی کہ خبر آ گئی کہ تیرا بیٹا آزاد کر دیا۔ یہ خطیب بغدادی نے لکھا۔ اس کا مطلب باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ جتنے بھی مومنین آپ یہاں آئے ہیں، جتنے بھی مجلس ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، آج آپ کو بہترین موقع ہے آپ کی ہر پریشانی کو حل کروانے کا، اور وہ ہے باب الحوائج کا تذکرہ۔ وہ ہے باب الحوائج سے آپ کہیے خدا کی قسم یہ ولادتیں اور شہادتیں یہ آتی ہی ہیں اپنے کو بدلنے کے لیے، اور آتی ہی ہیں آل محمد سے تمسک کرنے کے لیے۔
تو لہذا یہ آج کی تاریخ بڑی عظیم، بڑی غمناک، بڑی المناک، لیکن آپ کا کانٹیکٹ پیدا کرتی ہے، ربط پیدا کرتی ہے آپ کے ساتویں امام سے، تاکہ گہرا ربط پیدا ہو جائے۔ اور امام شافعی نے کہا کہ التریاق المجرب، ان کا روزہ سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، ہر پریشانی کا حل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں باب الحوائج۔ اچھا دیکھیے، یہ بھی کمال کا مسئلہ ہے، خدا کی قسم، اس کو آپ محسوس کریں۔ جناب عباس کے بھی دو لقب ہیں، ایک عبد الصالح، ایک باب الحوائج، اور اس امام کے بھی دو لقب ہے، باب الحوائج اور عبد الصالح۔ تو اسی طرح تو یہ ہمارا امام باب الحوائج ہے۔ بلکہ ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا، جب زیادہ منتیں پوری ہونے لگیں اس امام کے روزے سے، جو بھی جاتا اسی کی حاجت پوری ہو جاتی، تو دشمنوں نے ایک دفعہ سنا کہ ہر جو بھی جا رہا ہے شفا پا رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے شفا پا رہا ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو معین کیا، ارے بھائی یہ ہمارے جو مزار بنے ہیں، یہ جو ہمارے، ان سے کیوں شفا نہیں مل رہی ہے کسی کو؟ ان سے کیوں نہیں مل رہی؟ جس کو دیکھو ان کے روزے پہ جا رہا ہے موسی کاظم کے شفا لینے کے لیے۔ تو ایک آدمی کو تیار کیا گیا کہ تم جناب اس روزے پہ جانا، فلاں جگہ فلاں کی قبر پہ جانا، اور جا کے آپ جو ہیں وہ یہ کہنا کہ میں نابینا تھا، پہلے 2-3 دن ناٹک کرنا، خوب جب بھی کوئی ملے ناٹک کرنا۔ اب جیسا میں ملا، کہا بھائی میں تو نابینا ہوں، پھر تیسرے دن ملے کہ میں نابینا ہوں۔ اب جب مشہور ہو گیا شارجہ میں نابینا ہوں مثلاً، یا کہیں بھی مشہور ہو گیا نابینا ہے، دکھ رہا ہے، مگر دیکھیں کرامات اللہ دیتا ہے، یہ پیدا نہیں کی جاتی کسی کے اندر۔ تو لہذا انہوں نے کہا بھائی یہ تو نابینا ہے۔ دوسرے دن اب انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ بھائی آج جب مجمع خوب آئے گا تو کہنا مجھے ان کی قبر سے روشنی ملی ہے۔ اب وہ یہ طے ہو گیا، منصوبہ ہو گیا کہ ہاں بھائی آج پورے مجمع میں یہ کہا جائے گا مجھے جو ہے وہ آنکھیں مل گئیں۔ ابھی یہ منصوبہ طے ہوا تھا کہ ان کی اب تک تو ٹھیک تھی، وہ آنکھیں ہی چلی گئیں۔ اب کہتا بھائی اپنا پیسہ الگ رکھو، میری تو آنکھیں چلی گئیں، ان کی بھی ٹھیک ہوئی تو پھر اسی دروازے پہ آ کے بات سمجھ رہے، یہ ہے باب الحوائج۔ تو باب الحوائج سے اپنا رابطہ قائم کیجئے، باب الحوائج سے اپنی زندگی کو جوڑیے اور ان سے رابطہ قائم فرمائیں آپ سب لوگ، تو اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں ساری اپنے امام سے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ امام قید میں رہ کے بھی باب الحوائج ہے۔ اور تمہاری سب کی پریشانیاں، تو ایک لقب ہے باب الحوائج، ایک لقب ہے عبد الصالح، ایک لقب ہے کاظم، اور نام ہے موسیٰ، ماں کا نام ہے حمیدہ یا حمیدہ خاتون، جسے اردو میں حمیدہ بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا حمیدہ فی الدنیا و محمودہ فی الآخرہ، جو دنیا میں بھی تعریف کے لائق ہو، آخرت میں بھی تعریف کے لائق ہو۔ اور اچھا اس سے بڑا ان کا شرف کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں ساری گندگیوں سے، ساری نجاسات سے پاک تھیں حمیدہ خاتون، اور یہ حمیدہ خاتون راویہ بھی ہیں ایک حدیث کی۔ ابو حمزہ صومالی کہتا ہے جب میں چھٹے امام کی شہادت کے بعد پہنچا تعزیت دینے کے لیے تو میں نے پوچھا میرے امام کے آخری الفاظ کیا تھے؟ تو حمیدہ خاتون نے کہا تمہارے امام کے آخری الفاظ یہ تھے لن تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا جو بھی نماز کو ہلکا سمجھے اسے ہماری شفاعت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ امام تمہارے، اما بھائی تمہارے امام کی، یہ کوئی ذاکری نہیں ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی مقصر پن نہیں ہے۔ آج اگر کوئی حقیقت منبر سے بیان کرنے لگے یہ تو مقصر ہو گئے۔ اچھا پھر یہ بتا، اگر امام کی بات بیان کرنے والا مقصر ہے تو پھر صحیح کون ہے؟ پھر بھائی امام فرما کے گئے، اس کا مطلب ہے نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جو ہلکا سمجھے جب اس کو شفاعت نہیں ملے گی تو جو انکار کر دے، تو یہ راویہ بھی ہیں۔ اور آپ کو اتنا بہتر، حج پہ ہیں، حج کے اوپر ولادت کا وقت ہے، حج پہ موجود ہیں، مکے سے حج کر کے آ رہی ہیں، مقام ابوا مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، وہاں پہ ہمارے اس امام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ابھی علم دیکھیے، چونکہ امام پہچانا جاتا، جب امام سے کسی نے پوچھا مولا بتائیے امام کی علامت کیا ہے،
کا اس کا علم سب سے زیادہ ہو ایک، اور ہر لینگویج کو سمجھتا ہو بغیر پڑھے ہوئے۔ کتنی لغتیں ہیں؟ میں اردو جانتا ہوں، پنجابی نہیں جانتا، میں اردو جانتا ہوں، انگریزی نہیں جانتا، آپ عربی جانتے ہیں، اردو نہیں جانتے، کوئی افغانی نہیں جانتا، کوئی ہندی نہیں جانتا، ہر آدمی وہیں کی جانتا ہے جہاں پیدا ہوا ہے۔ حد یہ ہے کہ اب تو ملک کتنے بڑے بڑے ہو گئے، ایک علاقے کا آدمی دوسرے علاقے والوں کی نہیں سمجھتا۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو پنجاب والے لاہور والوں کی نہیں سمجھتے ہوں گے، کراچی والے، اسی طرح دہلی والے مطلب لکھنؤ کا لفظ نہیں سمجھتے ہوں گے، لکھنؤ والے مظفر نگر، یہ لے کے ہر جگہ کچھ نہ کچھ نئے الفاظ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ساری لغات کا علم ہر کسی کے سینے میں آ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ لغت وہی نہیں ہے جو خالی فصیح ہو، لغت وہ بھی تو ہوتی ہے جو آپ نے خود بول لیا ہو۔ مثلا آپ کی علاقائی زبان، آپ مجھے آج تک دنیا میں ایسا بندہ دکھائیے کہ جو ساری زبانوں کا ماہر ہو، اور اگر ایسا بھی دکھا دیں جس نے پوری دنیا کی زبانیں پڑھ لی ہو تو پھر وہ تمہاری دیہاتی نہیں سمجھ پائے گا۔ مثلا آپ چاہے جتنی انگریزی پڑھ لیجئے، ماہر ہو جائیے، لیکن اگر انگریز کوئی ایسا لفظ بولے اپنے درمیان میں جو دیہاتی ہو انگریزی میں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے اسے۔ آپ گرامر کے حساب سے بتا سکتے ہیں، آپ پڑھے ہوئے کے حساب سے بتا سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں ایک تو وہ نہیں ہے جو ساری لینگویج جانتا ہو، ساری زبانیں جانتا ہو، ساری لغات جانتا ہو، اور اگر جان بھی لے تو کچھ فصیح ہیں، کچھ غیر فصیح ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے، اور اگر جانے گا بھی تو پڑھ کے جانے گا، پوری زندگی گزر جائے گی تو بھی ساری زبانیں نہیں آ پائیں گی۔ مگر امام نے فرمایا، امام کی علامت یہ ہے کہ چاہے اس کے پاس کسی بھی جگہ کا آ جائے، وہ اس کی زبان اہل زبان سے اچھی بولے گا۔ تو پہلی بات تو علم غیب ہو اس کے پاس، وہ امام بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر شے کی زبان سمجھتا ہو۔ چلیے اچھا، آپ نے بڑی ترقی کر لی، دبئی آ کے، شارجہ آ کے یا امریکہ جا کے سب بہت زیادہ ترقی کر لیا، ساری زبانوں کے ماہر ہو گئے، مگر کبوتر کیا کہہ رہا ہے، چیمٹی کیا کہہ رہی ہے، یہ حیوانات کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ نہیں بتا سکتے نا۔ پھر بھی حیوانوں کی زبان آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ کو آتی نہیں، سیکھیں گے بھی کس سے جب سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے امام نے کہا انسانوں کی زبانیں، پرندوں کی زبانیں بھی جانتا ہو، اس لیے کہ امام خالی انسانوں کا نہیں ہے، پرندوں کا بھی تو امام ہے۔ اسی لیے میں نے روایت میں پڑھا کہ راوی کہتا ہے میں 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، اگر میں ہوتا تو بھاگ جاتا بھیڑیے کو دیکھ کے، بھائی بھیڑیا آیا امام کے قریب بالکل کان لے گیا۔ اچھا، یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو کسی بھی زمانے کے علی کو سمجھنا ہو تو پہلے علی کی تاریخ پڑھ لیجئے، ڈرتے ہی نہیں ہے۔ وہ آیا، وہ کہتا، راوی کہتا میں تو پیچھے کو ہٹ گیا۔ اب وہ اس کے بعد کچھ دعائیں دے کے جانے لگا، کہا وہ میرے شیعوں کو دعا دے۔ امام سے پوچھا اس نے، مولا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا آج اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے آج، تو یہ مجھ سے دعا کرانے کے لیے آیا تھا کہ مولا میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حیوان تھا مگر اتنا شعور تھا کہ جب مدد مانگنے جانا تو اہل سے جانا۔ کہ مولا آپ حیوانوں کی زبان جانتے ہیں؟ کہا چونکہ میں امام ہوں۔ کہا یہ کیا کہہ رہا تھا اب جاتے ہوئے؟ کہا یہ مجھے اور میرے شیعوں کو دعائیں دے کے جا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے امام وہ ہوتا ہے جو حیوانات کی زبان سے بھی واقف ہو۔ اور ایک بہترین قصہ چہل حدیث میں نے پڑھا، بڑا عجیب و غریب قصہ ہے واقعا، کہ امام اسے کہتے ہیں جو لغات سے واقف ہو ہر شے کی، اور زبان اچھی بولے، مطلب انگریز سے بولے تو انگریز سے اچھی انگریزی، اردو والے سے اچھی اردو، عربی والے سے اچھی عربی، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت کا بھی امام ہے۔ کہتے ایک چاہنے والے نے امام کو دعوت نامہ دیا کہ میرے مولا آپ میرے گھر پہ ایک وقت کا کھانا کھا لیجیے آ کے۔ دیکھیں مولوی صاحب کا کسی کے گھر پہ پہنچ جانا بہت آسان ہے،
لیکن امام کا کسی کے گھر دعوت کھانے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کمائی بالکل حلال ہے، لیکن امام جو ہے وہ حرام غذا، تو مولا جو ہے نا وہ تو دعوت نامہ دیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور دعوت کیا ہے سن لیجیے، وہ مولا میرے گھر پہ تشریف لائیے، ایک وقت کا کھانا مولا، بس ایک وقت کا کھانا۔ ابھی امام قید میں نہیں ہے، یا بعد نے لکھا قید سے کچھ رہائی ملی ہے کچھ دنوں کی، اس میں آیا ہے مولا میرے یہاں ایک وقت کا کھانا کھا لیجیے۔ امام علیہ السلام نے منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ پہنچے میرے مولا، ساتویں امام پہنچ گئے، مولا تشریف لائیے، امام چلے گئے تو بہترین تخت لگا ہوا تھا، اس تخت پر جلوہ افروز ہوئے، اس پر بیٹھے میرے مولا۔ اب آپ یہ بتائیے اس شیعہ کی خوشی کا کیا عالم ہو کہ جس کے گھر پہ وقت کا علی بیٹھا ہو؟ مجھے سوچ کے بتائیے ذرا، مثلا اگر آپ بلائیں اپنے امام کو اور امام آ جائیں، آپ کی خوشی کے کوئی ٹھکانے ہوں گے؟ آپ بھی مایوس نہ ہوں، اسی لیے پردے غیب میں ایک کو رکھا ہے تاکہ اگر آپ بھی امام کو دعوت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا امام مرا نہیں ہے، ہمارا امام زندہ ہے۔ آپ اس امام کو بلا سکتے ہیں، اپنی شادیوں میں بلائیے، اپنے پروگرام میں بلائیے، اپنی محفلوں میں بلائیے، لیکن ہم بلاتے کیوں نہیں ہیں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں میں۔ بلاتے اس لیے نہیں ہے کہ جیسا مہمان بلایا جائے گا ویسی تیاری کرنی پڑے گی۔ اگر شادیوں میں ہم اپنے امام کو بلائیں گے تو پھر شادی ایسی ہونی چاہیے جس میں نہ بے پردگی ہو، اسی لیے ہمارا شیعہ امام کو بلاتا ہی نہیں، ورنہ شادی کا پہلا کارڈ اپنے امام کو پہنچا ہو، مولا امام زمانہ میں لکھ رہا ہوں آپ کو، یہ میری بچی کی شادی ہے۔ جب آپ بچی کی شادی کریں گے تو پھر اہتمام بھی کریں گے، بھائی میرے امام بھی آئیں گے تو اہتمام بھی بالکل پاکیزہ ہونا چاہیے، جس جگہ ہو وہ جگہ بھی پاک ہو، جو کھانا کھلایا جائے وہ بھی پاک ہو کرنا۔ ہم بلانا ہی نہیں چاہتے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہ تیاری نہیں کر پاتے، تیاری کرنی پڑے گی۔ اس نے تیاری کی امام کے لیے، امام پہنچے، اس نے کہا اچھا مولا میں ابھی آیا اور میں آپ کے لیے دسترخوان لے کے آتا ہوں۔ دسترخوان بچھا گیا، اب کھانا لینے کے لیے گیا، کھانا لے کے آیا تو امام کے چہرے پہ مسکراہٹ، امام مسکرا رہے ہیں، جیسے ہی مسکراہٹ کو سنا فوراً پوچھتا ہے آدمی، کہا میرے مولا آپ خوش ہیں؟ کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے پہ تو نہیں مسکرا رہے؟ نہیں بھائی تم میرے مولا کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں، اسے انگریزی تھوڑی سی میں بھی بول لیتا ہوں ویسے پوچھ تاچھ کے، بھائی آپ جیسے اسے کبھی کبھی پیجن کبوتر، تو وہ کبوتر اور کبوتری ایک جوڑا نیچے بیٹھا ہے، اور کبوتر اپنی کبوتری سے یہ کہہ رہا ہے، اس کا نر اس کی مادہ سے کہہ رہا ہے۔ اب یہ امام بیان کر رہا ہے، دیکھیں جب امام نے بیان کر دیا تو مجھے بھی منبر سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ کبوتر، یہ نر، یہ اپنی کبوتری سے مادہ سے ایک بات کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میری مونس و مددگار، اے میری شریک حیات، اے میری زندگی کی ساتھی، پوری کائنات، بھائی توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی آپ ہیں، اور پوری کائنات میں خوبصورت بھی آپ ہیں، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ میرے محبوب آپ ہیں، مگر ایک آدمی سے پورے ورلڈ میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا مگر ایک ایسا ہے کہ جس سے تجھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب اس نے کہا بتاؤ وہ کون ہے؟ کہا وہ جو تختے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو تخت کے اوپر جلوہ افروز ہے، میرا ساتواں امام۔ تجھے بہت زیادہ چاہتا ہوں میں، لیکن تجھ سے بھی زیادہ مجھے پیار اگر کسی سے، اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنے خاندان سے بھی زیادہ، تجھ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ایک سے پیار ہے، اور وہ ہے جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔